بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو برادر ملک کویت کے امیر اور سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین کی جانب سے تحریری پیغامات موصول ہوئے ہیں اور صاحب اسم امیر نے افغانستان کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 153 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,41,300 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات سے ہے۔ دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے کویت کے وزیر خارجہ شیخ احمد بن ناصر ال محمد الصباح نے صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں کویت کے امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے آغاز میں کویت کے وزیر خارجہ نے کویت کے امیر کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیرسگالی کا پیغام بھی دیا، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطری عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ دریں اثنا صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا کو روانہ کیے گئے خط کا کویت کی کابینہ نے خیر مقدم کیا ہے، جس میں صاحب اسم امیر نے خلیج کے بحران کو ختم کرنے کے لیے کویت کی غیر معمولی کوششوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں صاحب اسم امیر کو خلیج کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کے 41ویں اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اجلاس اگلے ماہ جنوری کی 5 تاریخ کو ریاض میں منعقد ہوگا۔ صاحب اسم امیر سے دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے جی سی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح حجراف نے ملاقات کی اور انہیں سعودی عرب کے فرمانروا کا مذکورہ تحریری پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کو ایک برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں قطر میں افغانستان کے سفیر عبدالحکیم دلیلی کے انتقال پر افغانستان کے صدر اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی قطر میں افغانستان کے سفیر کے انتقال پر افغانستان کے صدر کے نام تعزیت کے تار ارسال کیے ہیں۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کیمپین کے پہلے فیز کی پروگرس کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں شروع کی گئی یہ کیمپین نہایت کامیابی سے جاری ہے۔ کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جمہوریہ موزمبیق کی وزیر خارجہ ویرونکا مقام کو ایک زبانی پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں ہے۔
موزمبیق میں قطر کے سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور احمد بن تاجر محمد السادہ نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا پیغام انہیں پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن التانی سے آج صبح ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن التانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی حالات زیر بحث آئے۔ خاص طور پر خلیج کے موجودہ بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے جام خصوصی نگہداشت کے مرکز میں طویل مدتی مریضوں کے پہلے گروپ کو نیشنل پروگرام کے تحت کرونا وائرس کی ویکسین کے ٹیکے لگانے کا کام شروع کر دیا ہے، تاکہ آبادی کے انتہائی کمزور مریضوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اسی طرح عنایا خصوصی نگہداشت کے سینٹر اور رومیلا ہاسپٹل کے ریزیڈینشل کیئر کمپاؤنڈ کے طویل مدتی مریضوں کو بھی اس ہفتے کے دوران کرونا ویکسین کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 193 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 153 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,41,300 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 82.4 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 1.8 ملین کے قریب لوگ انتقال کر چکے ہیں، جبکہ 58.4 ملین سے زیادہ مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ دریں امریکی ریاست کیلیفورنیا نے اسٹے ایٹ ہوم یعنی گھر میں رہنے کی پابندی میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، تاکہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے، کیونکہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ہاسپٹلز کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے پہلے مریض کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ دریں اثنا امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی، لیکن بعد میں اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جو بائیڈن نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ آنے والے چند ماہ کے دوران امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہزاروں لوگ انتقال کر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگلے سال مارچ کے مہینے سے پہلے صحت کے حوالے سے حالات میں بہتری آنے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ ادھر برطانیہ کے ادارے لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کی جانب سے جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے اندر کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بچنے کے لیے ہر ہفتے کم از کم 20 لاکھ لوگوں کو لازمی طور پر کرونا وائرس کی ویکسین کے ٹیکے لگانا ہوں گے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے 71,000 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ حکومت نے 23 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ حکومت کے ایک بیان کے مطابق راس ابو عبود اور تماما اسٹیڈیم اگلے سال مئی میں مکمل ہو جانے کی توقع ہے، جبکہ لوسیل اسٹیڈیم جہاں 80,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، دسمبر 2021 میں مکمل ہو جائے گا۔ اس اسٹیڈیم میں قطر 2022 ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یمن کے شہر عدن کے ہوائی اڈے پر آج گولیاں چلنے اور دھماکے ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک ہوائی جہاز وہاں اترا تھا، جس میں یمن کی نئی حکومت کے وزراء سعودی عرب سے عدن پہنچے تھے۔ ان میں وزیر اعظم معین عبد المالک بھی شامل تھے۔ بعد میں ان سب کو شہر کے صدارتی محل میں بحفاظت پہنچا دیا گیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے پر آج طلوع آفتاب کے وقت اسرائیل کی جانب سے کیے گئے راکٹوں کے حملے میں ایک فوجی ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق شام کے فضائی دفاعی نظام کی مدد سے کچھ اسرائیلی راکٹوں کو فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ ترکی اور امریکہ کی حکومتوں کے درمیان ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ ورکنگ گروپ انقرہ کی جانب سے
روسی ساخت کے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے نتیجے میں ترکی پر امریکی پابندیوں کے بارے میں غور و خوض کرے گا۔ اور یورپی یونین اور چین کے درمیان سرمایہ کاری سے متعلق ایک جامع سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ اس سمجھوتے کے سلسلے میں طرفین کے درمیان 7 سال تک مذاکرات ہوتے رہے۔ سمجھوتے کا اعلان یورپی کمیشن کے پریزیڈنٹ ارسولا وان ڈر لیئن نے کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو برادر ملک کویت کے امیر اور سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین کی جانب سے تحریری پیغامات موصول ہوئے ہیں اور صاحب اسم امیر نے افغانستان کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو ایران اور امریکہ کے وزراء خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 153 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,41,300 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔